حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام مالک بن انس اور عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں حشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے قیام فرمایا اور بہت ہی لمبا قیام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو انتہائی طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے دوبارہ رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کیے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور قیام کو لمبا کیا، وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور رکوع کو لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور قیام کیا تو بہت لمبا قیام کیا، جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا، لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر سجدے کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو سورج روشن ہو چکا تھا اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نہیں جو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہو کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی زنا کرے۔ اے امت محمد، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو۔ دیکھو کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا؟ اور امام مالک کی روایت میں ہے، یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 2089۔